جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھ لیا میں اب کوفہ جاؤں گا, اور کوفہ کوفیوں کے کہنے پر نہیں گئے. یہ وہ نقطہ آج میں نے فاش کرنا ہے. یہ لکھ لیں, بلا سانو مہمان بنا کے لٹ لے آتے سب نے ادعا کر, بکواس ہے یہ. حسین ابن علی بچہ تھا, اس کی عمر گزری تھی کوفہ کے اندر اس کے باپ کے, وہاں شہزادوں کی طرح اس کا باپ رہ کر گیا تھا, اس کا بھائی وہاں پر رہ کر گیا. وہ کوفے کے ایک ایک آدمی کو جانتا تھا بچپن سے. کوئی نہیں, کوفہ والوں نے خط ضرور لکھا امام حسین کو, لیکن امام حسین نے ان کے کہنے پر نہیں گئے. آپ پھر نکلے, آپ نے فرمایا شہر شہر پھرنا ہے اور کمپین چلانی ہے, اور کمپین اس طرح سے چلانی ہے. اب اس شہر کے اندر جاؤں گا جہاں کوفہ ہے, جو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے اس زمانے کے اندر, کوفہ جاؤں گا. کوفہ میں بھی نہ کوئی ملا تو شام نہ جاؤں گا, ادھر بصرے پھر ہی جاؤں گا, مصر موصل پھروں گا, چپ بیس. اور کہنا کچھ نہیں, تقریر کوئی نہیں کرنی. کوئی امام حسین نے تقریر نہیں کی. آپ کے دور میں جب کمپین چلتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ جلسہ کراؤ جی, جلوس چلاؤ جی, پینل فلیکس بناؤ جی, کوئی سائن بورڈ بناؤ جی, کوئی امیدوار کھڑا کر دو جی, یہ ہمارے نہ. حسین ابن علی نے کہا نہیں, ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کرنا. امیدوار کیا تھے؟ امیدوار روز آتے تھے, ٹکٹ بھی ہو جی, ہم بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, میرے بھی قافلے کے 50-100 بندہ میرا بھی ساتھ آپ کے ساتھ جنگ کرے گا. فرمایا موت کے راستے میں جا رہا ہوں, سوا موت کے کچھ حاصل نہیں ہونا, اپنے گھر چلا جاؤ. اور ہر بندے کو ترما بن عدی, وہ عدی بن حاتم کا پتر, حاتم تائی کا پوتا امام حسین کو ملا. اس نے کہا یمن چلے امام حسین میرے ساتھ, وہاں اونچے پہاڑوں پر ہم نے قلعے بنا رکھے, ترما بن عدی. فرمایا ہم ادھر لے جائیں گے تجھ کو, یہ یزید کیا اس کا سارا خاندان بھی آئے نا تو وہ قلعہ فتح نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا چلا جا تو یہاں سے, ترما اللہ تجھے جزا دے, تو مجھے بچانا چاہتا ہے پر میں اللہ کی راہ میں مر جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اگر حسین کو یہ سیاسی پارٹیاں چاہیے تھی, ساتھ نہ جوڑا. کہتے حسین نے خروج کیا اور اپنے نانے کی تلوار سے, یہ لکھا ہے آپ کی تفسیروں میں, جی حسین نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی قتل ہوا ہے, اس کے نانے کی شریعت نے اس کو قتل کرایا کہ حاکم وقت کے خلاف جو نکلے گا اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. حسین نکلا کس دن تک, خروج ثابت تو کرو. خروج کس کو کہتے ہیں؟ خروج کی تعریف کی جائے گی, خروج کی اقسام بیان کی جائیں گی, خروج کے حکم لے ذات ہی نکالے جائیں گے, خروج کے حکم لے غیرے ہی نکالے جائیں گے, ہر فقہ اور ہر تفسیر کھولی جائے گی, ہر مسئلے اور پوچھا جائے گا خروج کس کو کہتے ہیں. یہ بحث تو کرے امام حسین. اور وہ وہاں کے لیے وہ جا رہا تھا کہ وہ سیاست کے لیے وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے خود وہاں پر جا کر ایک بہت بڑا بن جاتا, بادشاہ بن جاتا. بادشاہ بننے کے لیے یہ طریقہ کار ہوتے کہ بیٹیاں ساتھ لے لی جائیں. کون سا بادشاہ ہے جو کمپینوں پہ بیٹیوں کو ساتھ اور بہوؤں کو ساتھ اور بچوں کو ساتھ اور 6 ماہ کے بچوں کو لیے پھرتا ہے؟ کون سا ہے؟ دکھائیں نا. حکومتیں اس طرح بنتی ہیں, آپ دنیا میں پھرتے نہیں, پاگل ہیں, اندھے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چل جاتا ہے حکومت کے اندر. تلوار چل جاتی ہے, پیسہ چل جاتا ہے, ووٹ خرید لیے جاتے ہیں, زمین خرید لیے. حسین پھر اپنے مقدمے کے لیے, اور اس نے اپنی وہ سیاسی کمپین چلائی, اور چلائی اس نے. ہر کمپین کے اندر بولا جاتا ہے, مگر حسین نے کہا بولنا نہیں, گویائی نہیں, خاموشی, keep silent اور پرفیکٹ سائلنس. ایک مکمل خاموشی اپنے وجود پر طاری کر لو, اور صرف دنیا کو دکھاؤ کہ تم کیا چیز ہو. یہ نبی کا نواسا جو رسول کی گودوں میں پھر رہا ہے, آج وہ مظلوم پھر رہا ہے. دنیا کی جب جس طرح ایک بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے نا, تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جتنی زیادہ بے ہوشی ہوتی اتنا زور کا پانی کا چھینٹا منہ پر مارا جاتا ہے کہ ہوش میں آئے بندہ. یہ بندہ حسین نے اپنی خاموشی سے وہ چھینٹا مارا اس امت کے منہ پر کہ امت پھر اٹھ کھڑی ہوئی. حسین نے کہا یہ اگر میری خاموشی جو ہے یہی دین کو بچا سکتی تو مجھے خاموش ہی رہ جانا. اور میں خاموش کمپین چلائی امام حسین کی, حسینی کمپین. یہاں نہیں کہ طالبان کی طرح گردنیں اڑا دو احتجاج کرنے کے لیے. یہ جماعتیں لفنٹر اوارا پارٹیاں کون کا وقت ضائع کر رہی 14 صدیوں سے. یہ جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی کے فلانی, اندر کے اختلاف ختم نہیں ہوتے اور باہر یہ کمپینیں چلاتے پھرتے. حسینی کمپین, خاموش. ایک ایسا انقلاب جو رات کو شبنم کی طرح دنیا پر آ جائے, ایک ایسا انقلاب جو ظلم کی دنیا کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. ایک ایسے انقلاب کی تلاش میں حسین پھر رہا ہے. حسین وہ شبنم ہے جو رات کی تاریکی کے اندر ظلم کی گھاس پر خاموشی سے پھیلی اور دنیا کو دوبارہ سے زندگی بخش گئی. حسین نے وہ کام کر دکھایا ہے اندر ہی اندر سے جس کے ذریعے سے ظلم کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں, لیکن خاموشی کے ساتھ, چیخنے سے نہیں, چلانے سے نہیں, احتجاجوں سے نہیں, ریلیوں سے نہیں, مقدمے عدالتوں میں لے جانے سے نہیں. کن عدالتوں میں مقدمے؟ وہ عدالتیں جو ظلم کی ہیں, اور ظلم کی عدالتوں کے اندر ظلم کے فیصلے ہیں. آپ وہاں مقدمہ لے کر جائیں گے؟ حسین کس عدالت میں مقدمہ لے جاتا
جہاں آل ان آل یزید ابن معاویہ تھا، چیف جسٹس تھا تو وہی تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھا تو وہی تھا، اور ملک کا مطلق العنان آمریت وہ بھی وہی تھا۔ تین عہدے ایک ہی آدمی کے پاس سے، اس وقت 3 عہدے ایک ہی آدمی کے پاس۔ حسین کس کو بلاتا؟ چیف آف آرمی سٹاف کو بلاتا کہ آپ ہماری مدد کریں، چیف جسٹس کو بلاتا کہ آپ میری مدد کریں، وہ وہاں کے حکمرانوں کو بلاتا جن کے وہ خود خلاف تھا، جس کے نتیجے میں آج تک آپ کی امت کے پاس کوئی حل نہیں نکلا کہ 3 ادارے پھر وہ بھی ایک پیج پر کبھی نہیں آتے۔ کس طرح اسلام قائم ہوگا؟ یہ سوچنے کی باتیں، یہ کس کو حسین ابن علی بلاتا؟ عوام جاہل آپ کی طرح، جیسے آپ نے جاہل گنفار کھٹیا، ایسی عوام کو پتا کیا ہوا تھا؟ اللہ نے فرمایا کسف مقول، ہم نے ان کو اس طرح بنا دیا جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے۔ آپ کھایا ہوا بس نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ اور کیا ہیں؟ چگلے ہوئے نگلے ہوئے نوالے ہیں۔ جب کوئی چاہتا ہے حکمران آپ کو اپنے منہ کے اندر تر نوالوں کے ذریعے سے تر کر کے پھر تھوک دیتا ہے، اور آپ تھوکے جاتے ہیں، ہر تنظیم کے اندر سے تھوکے جاتے ہیں، ہر جماعت کے اندر سے تھوکے جاتے ہیں، ہر سیاسی، ہر دینی، ہر دعوتی، ہر جہادی پارٹی کے اندر، پوری دنیا کے اندر تھوکے جا رہے ہیں، اور تھوکے جاتے رہو گے کیونکہ تم تھوکے جانے کے قابل ہو۔ ایسی ہی عوام اس وقت ہو گئی تھی حسین ابن علی کے سامنے، خاموش عوام، ظلم کے مقابلے کے لیے نہ نکلنے والی عوام، اپنے بیٹوں کو سہرے لگانے والی عوام، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے والی عوام، اپنے کاروباروں کو چمکانے والی عوام، اپنے فیکٹریوں کو چلانے والی عوام، اپنے عہدوں اور منصبوں کو چلانے والی عوام، بجلی کے بلوں کا رونے والی عوام، گیس کے بلوں کا رونے والی عوام، یوٹیلٹی بلوں کا رونے والی عوام، یہ تھی گندی گلیز عوام جس کو اللہ کہتا ہے قاسم مقول، اٹھائیں گے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور اللہ کو ان اللہ سریع الحساب، تیرے اللہ کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کن کو جہنم میں پھینک دیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ حسین ابن علی کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے؟ حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے اللہ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور محمد رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا پڑتا ہے، اور قرآن کو حسین ابن علی نے سمجھا، قرآن کو سمجھا۔ ان الحکم الا للہ، اس زمین پر انسان اور مخلوق کل کی کل عبد ہے اور عبدیت کا ہے۔ جب تک عوام عبدیت میں رہے گی خدا کی مخلوق، جب نہیں تو خدا کو اٹھا کر ان کو پھینک دے گا۔ حسین ابن علی کو سمجھنا کوئی آسان ہے؟ حسین نے کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا، حسین نے کوئی جلسہ نہیں کیا، حسین نے کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی احتجاج، کوئی پلے کارڈ، کوئی سوشل میڈیا، کوئی الیکٹرانک میڈیا، کوئی میڈیا نہیں استعمال کیا۔ سارے میڈیا تو حکومت کے حق میں تھے، ممبر و محراب میڈیا تھا اس زمانے کا، ممبر و محراب، اور سندھ سے لے کر اسپین تک ان حکمرانوں کی حکمرانی تھی، اور ہر ممبر پر ان کا اپنا خرید کردہ ریالی مولوی تھا، وہی ریال جو اس وقت سعودی عرب میں بکتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اور یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہی تومان جو وہاں پر ایران میں ہوتے ہیں، تومان آتے ہیں ایران سے یہاں کے شیعہ مولویوں کو، اور وہاں سے ریال آتے ہیں۔ ایک کو ریالی کہہ دیتا ہوں، دوسرے کو کیوں چھوڑوں؟ جس نے یہی تو شیخ حرم ہے جو بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو چادر زہراؤ دل کے اویس۔ اقبال نے کہا یہ شیخ حرم جو ممبروں پر بیٹھے داڑھیوں اور شرابوں میں ڈوب، اور جن کے بڑے بڑے مدرسے، یہی ہے شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ اسے کہا بتاؤ یہ تمہیں کیا بیچتا ہے؟ بی بی زہرا کی چادر بیچتا ہے، حضرت اویس کرنی کا دانت بیچتا ہے، ابو ذر کا وہ کمبل جس کے ذریعے سے عثمان کی خلافت کے اندر بدلاؤ آ گیا، اس کمبل کو بیچتا ہے۔ یہ بیچتے ہیں، یہ تم کو بیچتے ہیں۔ تاجران خون حسین، تم نے حسین کو بیچا ہے۔ تاجران بی بی زہرا کہ عصمت زہرا، تم نے بی بی زہرا کو بیچا ہے۔ تاجران قرآن، تاجران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجران توحید کو بیچنے والے ہیں۔ ایک جگہ حسین نہیں بکا، ایک جگہ تم نہیں بکے، تم جگہ جگہ پر بکتے ہو، جلسے کرا کر بکتے ہو، جلوس کرا کر بکتے ہو، نعرے لگا کر بکتے ہو، ریلیاں لگا کر بھی بکتے ہو، اور تمہیں گدوں کی طرح ہانکتے ہیں اور ہانک کے کبھی اس راہ پر لے جاتے، کبھی اس راہ پر، دونوں جگہ ہر سال 5 سال کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور کبھی تم اس نکر پر کبھی اس نکر پر، کتوں کے سے بدتر اس امت کی زندگی۔ اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ حسین ابن علی کو سمجھنا، حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے وہ طاقت، وہ خون چاہیے۔ پہلے رگوں کے اندر ایک دوڑتا ہوا خون چاہیے، خون کے اندر حمیت اور گرمی چاہیے، گرمی کے لیے ماں کا پاک دودھ چاہیے، ماں کے پاک دودھ کے لیے ابے کی حلال کمائی چاہیے، اور ابے کی حلال کمائی کے لیے محمد رسول اللہ کا قرآن چاہیے، تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گا وہ خون جو رگوں میں